الرحمن الرحیم فصل فی المعادن. معادن یہ معدن کی جمع ہے. کان ہوتا ہے نا، کان جو بولتے ہیں، کوئلے کی کان، سونے کی کان، لوہے کی کان. وہی زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں. یہ بیان مرکبات تامہ کے بیان میں ہے جو عناصر اربع سے تیار ہوتے ہیں. ابھی تم نے کائنات جو کے بارے میں پڑھا، وہ بھی انہی عناصر سے مرکب ہوتے ہیں، لیکن وہ مرکبات ناقصہ ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ سب کیا ہے؟ مرکبات ناقصہ. اب جو آئیں گے وہ ہیں مرکبات تامہ، یعنی اجسام ارضیہ. اجسام ارضیہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7. جس میں سونا، چاندی، تانبا، رانگا، شیشہ، یہ سب کے سب شمار کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اجسام ارضیہ ہیں. مرکبات تامہ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پانی اور ہوا سے مل کر بننے والے بخارات، جس کو کیا کہیں گے؟ بھاپ. اور آگ اور مٹی سے ملنے والے بخارات یعنی دھواں، ان دونوں کے ترکب سے، آپس میں ملنے سے اجسام ارضیہ کا وجود ہوتا ہے. کیسے ہوگا وہی یہ بتا رہے ہیں. الابخرۃ والادخنہ المحتبسۃ فی الارض اذا لم تکن کثیرۃ اختلطت علی ضروب من الاختلاطات المختلفہ فی الکم والکیف. پیچھے یہ پڑھا تھا کہ بخارات زمین میں جب قید ہو جائیں اور زیادہ ہوں تب کیا ہوتا ہے؟ تو کبھی تو زلزلہ پیدا ہوتا ہے، کبھی چشمے پھوٹتے ہیں. جب زیادہ نہ ہوں اور کم ہوں، قلیل، تو وہ کم اور کیف کے اعتبار سے آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. کیف اور کم کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف، مل جاتے ہیں. اب جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کبھی کم میں یعنی مقدار میں، کوئی زیادہ کوئی چھوٹا، والکیف، اور کیف میں مختلف ہو جاتے ہیں. کوئی ہار، کوئی بارد، کوئی رطب، کوئی یابس. الگ الگ صورتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں ملتے بھی ہیں اور مختلف ہوتے ہیں. کم اور کیف کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. کہ جب بخارات اور دھوئیں جو زمین میں محبوس ہو جاتے ہیں، جب کثیر نہ ہو تو وہ مختلف آپس میں کئی اختلاطات کے طور پر مل جاتے ہیں جو کم اور کیف میں مختلف ہوتے ہیں. فَتَكُونُ مِنْهَا الْأَجْسَامُ الْمَعْدِنِيَّةُ، تو اب ان سے اجسام معدنیہ کا وجود ہوتا ہے. کیسے؟ فَإِنْ غَلَبَ الْبُخَارُ عَلَى الدُّخَانِ، اب اگر بخار یعنی بھاپ دھوئیں پر غالب آ جائے. بھاپ کیا ہے؟ دھوئیں پر غالب آ جائے، دھواں مغلوب ہو جائے، تو اب اس سے جو پیدا ہوگا یشب، یہ بھی ایک دھات ہے، ایک قسم کی. بلور، زیبق، پارا. پارا جانتے ہو؟ جتنی بھی چیزیں معدنی ہوتی ہیں، ان کو ملانے کے لیے، کاٹنے کے لیے، یا کچھ اور ایک الگ جسم بنانے کے لیے پارے کا استعمال کیا جاتا ہے. شیشے کو جب پگھلایا جائے تو اوپر جو سفیدی چمکتی ہے اس کے اوپر وہی کیا ہوتا ہے؟ پارا ہوتا ہے. ہر جسم کے اندر اس کا وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو پارا، اس کے علاوہ رانگا، ہڑتال، زرنیق، رانگا، رساس، ہڑتال، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں. کب؟ جب بخارات کس پر غالب ہو جائیں؟ دھوئیں پر. کیوں یہ صاف و شفاف ہے. صاف و شفاف جواہر وغیرہ. تو فَإِنْ غَلَبَ الْبُخَارُ عَلَى الدُّخَانِ، تو اگر بخارات دھوئیں پر غالب آ جائیں تو اس سے یشب، بلور، پارا، رانگا، ہڑتال وغیرہ صاف و شفاف جواہر جیسے لال، الماس، یہ سب وجود میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. وَإِنْ غَلَبَ الدُّخَانُ، اور اگر دھواں غالب آ جائے کس پر؟ بخار، بھاپ پر. يَتَوَلَّدُ الْمِلْحُ، تو اب کیا پیدا ہوتا ہے؟
نمک، اور اسی طرح پھٹکری، زاج، پھٹکری، کبریت، گندک، ٹھیک ہے، والنوشادر، نوسادر، یہ بھی اسی قسم کی ایک دھات ہے، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. اب پھر اس کے بعد یہ پیدا ہو گئے نا سب، یشب، بلور، جواہر وغیرہ، اس کے بعد نمک، گندھک، یہ سب پیدا ہو گئے. پھر ان کے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے پھر نئی نئی قسم کے اجسام ارضیہ پیدا ہوں گے، یعنی سونا، چاندی وغیرہ. یہ سب پیدا ہو گئے. پہلے دھواں غالب ہے تو یہ پیدا ہوں گے، اور بھاپ غالب ہے تو یہ پیدا ہوں گے. اب یہ سب جب پیدا ہو گئے، پھر آپس میں جب یہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تب یہ اجسام ارضیہ وجود میں آتے ہیں. کیا؟ سونا، چاندی، تانبا، یہ سب وجود میں آتے ہیں. ثم من اختلاط بعض هذه مع بعض تولدت الاجسام الارضیہ، پھر ان میں سے بعض کے ساتھ اختلاط سے اجسام ارضیہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اجسام ارضیہ سونا، چاندی، تانبا، رانگا، شیشہ، لوہا اور خارسینی، یہ 7 طرح کے اجسام ارضیہ ہیں. اب ان جب سب چیزوں کو خاص طور سے پارے کا ہر ایک کے ساتھ لگا ہو تو کوئی نہ کوئی جسم ارضی بنتا چلا جائے گا. پارے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. تو اب اجسام ارضیہ ان سب چیزوں کے ایک دوسرے سے اختلاف سے کیا ہوں گے؟ وجود میں آئیں گے. بس اتنا ہی رہنے.